بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو اس لیے زحمت دی کہ کل محترم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو حقائق وہ سامنے لائے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے شیرو جو ہیں وہ آ کر اور باتیں کرنے لگے، اور بالکل بے بنیاد اور جس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں اور بے سروپا باتیں شروع کی، کیونکہ جو چیئرمین صاحب نے بات کی وہ حقیقت پر مبنی تھی۔ ظاہر ہے جب ان کی کارکردگی بالکل بہتر نہیں رہی تو اب اس کو کچھ اور طریقہ جو ان کا ہے کہ جب ان سے اپنی کارکردگی پوچھی جائے تو یہ ہمیشہ ادھر سے ادھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا وتیرہ ہے اور وہ اسی پر بھی آج تک کاربند ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پاکستان کی بات کی، انہوں نے صرف سندھ کی بات نہیں کی، انہوں نے دیگر صوبوں کی بات بھی کی کہ وفاقی گورنمنٹ کو مکمل طور پر وہاں پہ سپورٹ دینی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ وفاقی گورنمنٹ کا حق ہے کہ ہم سب کا حق ہے صوبوں کا وفاقی گورنمنٹ پہ کہ وہ ہمیں سپورٹ دیں۔ پھر اسی وقت ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ جو فنڈز، جو امداد فیڈرل گورنمنٹ کو ملتی ہے بیرون ممالک سے، دیگر ملکوں سے، اور جس طرح انہوں نے وہ قرض دینے تھے وہ بھی ان کو ٹائم مل رہا ہے یا ڈیفر ہو رہے ہیں یا ان میں کمی کی جا رہی ہے، اور ڈائریکٹ امداد بھی، ڈائریکٹ فیسلٹی بھی وفاق کو ملتی ہے، تیل کی قیمت ہو یا دیگر چیزیں ہوں، سوورنٹی بھی ان کے پاس ہے، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بھی ان کے پاس ہیں، تو ان کے اوپر پورے پاکستان کا حق ہے، اور پھر جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے ہمیں دہرانا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ پوری دنیا میں کرونا کا ایشو چل رہا تھا، اور ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی، اور جب ہمارے یہاں پہ 26 فروری کو پہلے کیس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں، تو سندھ گورنمنٹ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر فوری طور پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ چیف منسٹر سندھ نے میٹنگز بلائیں، ٹاسک فورس بنا دی جس میں ماہرین جو ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں، ان کے سربراہان کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور ساری چیزیں آن بورڈ لے کے ہم نے کام شروع کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس آپ کے سامنے ہے کہ 26 فروری کی بجائے 13 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی، اور اس سے پہلے صرف ایک ٹویٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، اور کوئی عملی کام نہیں ہے۔ ان کے ظفر صاحب ضرور رابطے میں رہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے سیریسنس نہیں آ رہی تھی جو اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر، اور جو ماہرین تھے، جو ہیلتھ کے ماہرین ہیں، جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے اور یہی بہتر طریقہ کار ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ہم نے شروع کیا، اور پنجاب نے بھی اس کو فالو کیا، بلوچستان نے بھی، کے پی نے بھی، اور اسلام آباد میں بھی۔ وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، تو کیا وہاں بھی کوئی اشرافیہ تھی، کوئی ایلیٹ کلاس تھی جنہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا ہی نہیں؟ اسلام آباد میں بھی کسی نے نہیں پوچھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، ٹرین سروس بند ہو گئی، ایئر سروس معطل کر دی گئی، اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان ساری چیزوں کا۔ آپ خود دیکھ لیں جو 30
اپریل کو پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ پریس بریفنگ دی ہے. ایک میں جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ایلیٹ کلاس نے، اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن لگا دیا، اور جو 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے خود دوبارہ خطاب کیا، جو بات کی تو اس میں لاک ڈاؤن کی اہمیتیں بتا رہے تھے کہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ دوہرا تضاد ہے، یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جس کی طرف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بالکل ہے کہ آپ میڈیا اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کی تعریف کی جو ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی بات کرتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ایک جملہ اپریسیشن کا سندھ گورنمنٹ کے لیے نہیں کہا. دیگر ان کے رہنماؤں نے کبھی جب آپ لوگوں نے زیادہ بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن فالو سب چیزیں وہی ہوئیں جو سندھ گورنمنٹ نے کی، ہر جگہ پہ یہ چیزیں کی گئیں. لاک ڈاؤن جب ہوا تو پورے ملک میں ہوا، 2 دفعہ اس کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی. بعد میں جو آج بھی جس پر لاک ڈاؤن کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ 9 مئی کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی کہ ہم نے کوئی کی تھی. ہم نے ظاہر ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اور مزید پراپر لاک ڈاؤن چاہ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن پہ صحیح طور پر عمل ہو رہا تھا، لیکن جب اس طرح کے میسیجز آئیں گے، سگنلز آئیں گے، تو پھر اس میں لوگ بھی اس کو اتنا بہتر طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم انفورسمنٹ کتنی بھی کر لیں جب تک لوگ اس بات پر نہیں عمل کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، پھر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی بڑا سیریس ایشو ہے اور ایسا نہ کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حقیقت نہ بتائیں کہ یہ وائرس کتنا پھیل رہا ہے تیزی سے اور کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ڈرا رہے ہیں. اور اگر آپ خود بھی کہیں کہ لوگ احتیاط برتیں، گھروں پہ رہیں، اور انہیں کہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کی ذہنی حالت پر شک کریں گے. ہمیں تو ہے ہی، ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ بھی کہیں گے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں پہ رہیں، احتیاط کریں، محتاط رہیں. تو یہ ان کی ذہنی سوچ کی جو عکاسی ہے، یہ ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آ کر بڑے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا اور یہ اس کو آگے نہیں دیتے. انہوں نے ایک وینٹیلیٹر ابھی تک ہمیں نہیں ملا این ڈی ایم اے کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں. میں ابھی پی ڈی ایم اے کے جو انچارج تھے سلمان شاہ صاحب، ان سے میری بات ہو رہی تھی. اس وقت تک جو ہمیں ملا ہے N95 جو ماسک ہیں وہ کوئی 16,000 کے قریب ملے ہیں. پی پی ایز جو یہ ہوتے ہیں جو جس میں ڈسپوزل بھی کٹس ہیں اور دیگر ہیں، وہ کوئی 90,486 کے قریب ملی ہیں. اور اسی طرح کچھ اور انسٹرومنٹ، گلوز ہیں، دیگر چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں. لیکن کوئی وہ چیز جو نظر آئے یا جو کٹس کی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی کٹس دے دیں سندھ گورنمنٹ کو، اس وقت 90% سے زیادہ جو ٹیسٹ کٹس یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے خود امپورٹ کی ہیں. ہمیں تھوڑی بہت ضرور ملی ہیں، کچھ تو وہ ملی تھیں جن کی ایکوریسی صحیح نہیں تھی. سب ماہرین نے کہا کہ یہ ان کی ایکوریسی صحیح نہیں ہے، ان کو واپس کر دیں. وہ واپس کی گئیں تو ان پر بھی تنقید کی گئی. وہ کوئی ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب یا سرجن سعید غنی صاحب یا پیرا میڈکس ناصر شاہ یا مرزا وہاب یا ہماری کسی ٹیم نے ریجیکٹ نہیں کی تھی. جو طبی ماہرین تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں ان کی ایکوریسی نہیں ہے. اور وہ ان کے جو کچھ ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہ تو وہاں پہ استعمال کی ہیں اور وہ ان کا رزلٹ. تو یہ اندازہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی سندھ میں کیوں زیادہ کیسز جو ہیں وہ
پازیٹیو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو WHO کے اسٹینڈرڈز ہیں, جو ان کا ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے, اس کے تحت ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو WHO نے اپریشیٹ بھی کیا ہے, انہوں نے کہا بھی ہے کہ صرف سندھ میں ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے یہاں آپ کو ٹیسٹ جو ہیں زیادہ پازیٹیو ملیں گے, کیونکہ ہمارا طریقہ کار بہتر ہے. دیگر صوبے ضرور بہتر کارکردگی کرتے ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, لیکن جو اس طرح کی ٹیسٹ کٹس یوز کریں گے جن کو ہیلتھ کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کی ایکوریسی نہیں ہے, تو پھر رزلٹ آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. اس وقت بڑی الارمنگ سچویشن ہے, یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بچوں میں پھیل رہا ہے, ہماری خواتین جو ہیں ان میں پھیل رہا ہے, بزرگوں میں پھیل رہا ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے. بچے تو زیادہ باہر نہیں ہوتے نا, خواتین تو زیادہ باہر نہیں ہوتی, یہ جو اس پر احتیاط نہیں کرتے یہی باہر گھومتے ہیں, پھر جب گھر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بچوں کو بھی لگتا ہے, بزرگوں کو بھی لگتا ہے, اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں, بیٹیاں, ان کو بھی یہ متاثر کرتا ہے یہ وائرس جو ہے. تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی ہے, ایسا نہیں کرنا کہ ہم لوگ کسی چیز پہ. اب آ جائیں ان کے بہت سارے الزامات, ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے, پھر طرح طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو طریقہ کار یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے 18ویں ترمیم سے, NFC سے, نیب کے کیسز سے. بس ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ایک طرف ایفرٹس ہو رہے ہیں, جس کو جو بھی ذی شعور ہے, جس کے پاس شعور ہے, ایک ہوتا ہے شعور, ایک ہوتا ہے شور, عین کا فرق ہے بیچ میں. تو جو شعور رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو صرف اس طرح شور مچاتے ہیں, شیرو جو ہیں, تو ان کی سمجھ میں یہ چیز آتی نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایفرٹس جو ہیں سندھ گورنمنٹ کے, لیکن یہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں. اب میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے توسط سے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. یہاں پہ آ کر تو وفاقی وزراء ہمارے کاروباری حضرات کو اکساتے ہیں کہ وہ دکانیں کھولیں, اور پشاور میں اگر دکانیں کھولی جاتی ہیں تو وہاں کی انتظامیہ ان پر گولیاں چلاتی ہے, فائرنگ ہوتی ہے, ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. اس کو کیوں نہیں زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا؟ اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ پورے ملک میں ہے, اور پھر وہ ہمیں کوئی مثال دیتا ہے آ کے, جی وہاں پہ تو درزی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. درزی کی دکانیں ضرور وہ SOP آپ کے سب کے پاس ہے, اگر کسی صوبے نے کھولی ہیں تو اس کے ساتھ کپڑے کی دکانیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, تو پھر درزی کی کیا سیے گا وہاں پہ؟ مطلب اس طرح کی چیزیں, بے تکی چیزیں یہ کر رہے ہیں. ہمیں خود بہت احساس ہے اپنے کاروباری حضرات کا, ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کا, کہ ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے, سب چیزیں, لیکن زندگی زیادہ اہم ہے. تو نقصانات پورے ہوں گے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بتدریج کوئی مرحلہ وار کوئی ایسی SOPs بنائیں, کوئی طریقہ کار بنائیں کہ جتنے بھی کاروبار ہیں, جو زندگی کا طریقہ کار ہے, اس کو شروع کیا جائے, لیکن SOPs کے تحت. کیونکہ اب یہ جو ہم چاہتے تھے کہ پراپر لاک ڈاؤن ہو تو 15 دن یا ایک دن 15 مزید دن ہوتا تو بہت فرق آ جاتا پورے ملک میں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا. اب یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں کرونا کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے ہر چیز کا پراپر طریقہ کار جو ہے اس پر عمل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ SOPs بنائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے. تو یہ چیزیں تھیں. اگر کوئی ان کو یہ بہتر چیزیں بتائے, اگر چیئرمین صاحب نے حقیقت کہی, اگر چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل, ان کا مزید خیال کیا جائے, ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے, تو کیا انہوں نے غلط کہا؟ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان ڈاکٹروں کو نہیں سنتے. یہ کراچی کے ڈاکٹرز ماہرین اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انہوں نے ہائر کر کے ان سے بات کر رہے ہیں. یہ توہین کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی.
पंजाब वालों ने भी यही बात की, बलोचिस्तान वालों ने यही बात की, पंजाब में हुई, केपी में हुई, दीगर पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। ओ भाई खुदारा इन डॉक्टर्स की सुन लो, हमारी बातें तो आपको समझ में नहीं आएंगी, न कभी आई थी न आएंगी, लेकिन जो डॉक्टर्स जो माहिरीन कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। उनका जो डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, उनका मकसद भी 18वीं तरमीम है, उनका मकसद भी एनएफसी है, उनका मकसद भी नैब के केसेस हैं। शर्म करो इस तरह की बातें करते हुए, ये सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। आ जाएं उधर, ये जो एहसास प्रोग्राम है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और इस वक्त ये झूठ आकर बोलते हैं, इस वक्त तक जिन लोगों को ये पैसे मिले हैं वो वही हैं जो उसी डेटा से थे, जो बिस्प का डेटा था। और अभी ये दीगर नया डेटा बन रहा है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ किसी को मिलना। ना आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले हैं, न किसी मजदूर को पैसे मिले हैं, न जो इससे अफेक्ट हुए हैं उनको पैसे मिले हैं। जो हमारे पास डेटा था ज़कात उशर का, हमने भी दे दिया, दीगर सूबों ने भी दे दिया। जो बिस्प का डेटा था उसके तहत इन्होंने एहसास कफालत प्रोग्राम या जो भी उसका नाम दे दें उससे दिया। लेकिन उसमें किया क्या इन्होंने वायरस को फैलने के वो पॉइंट बना दिए, स्पॉट बना दी। आप देख लें, बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, जो वहां पे अमला था बैंक का, उसमें ये वायरस आया है। जो लोग वहां पे जमा हुए थे उनमें ये वायरस पॉजिटिव आया है। तो बजाय इसके कि ये रोकें, ये वायरस फैलने का सबब बन रहे हैं। जब डेटा मौजूद था तो क्या उन तक ये चीजें पहुंच नहीं सकती थी? ये कोई नए लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिनको इस वक्त तक पैसे दिए गए, जो हर माह या 3 माह के बाद इनको पैसे मिलते थे। इस दफा 12,000 कैसे दिए गए कि 2-2 हजार माहाना की किस्त थी, जिसमें हजार रुपए का इजाफा करके 4 माह की किस्त को एक साथ जो है इन्होंने दिया है, और ये वहां पर पहुंचाए जा सकते थे। फिर इन्होंने वो बायोमेट्रिक, वो थंब इंप्रेशन, हमने जो दफातर अगर कोई खुले हुए हैं वहां पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम रोक दिया गया है, पूरे मुल्क में इन्होंने खुद रोका है। और फिर अब आकर आप लाखों लोगों से वहां पे आकर उनके थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, इस वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ये टाइगर फोर्स जी वो आके घरों तक पहुंचेगी, सारा कुछ करेगी। तो क्या टाइगर फोर्स से यही काम लेना था ना? हमें तो भला एतराज हो टाइगर फोर्स के नाम पर, लेकिन हमने एक वसीतर मफाद में उसको भी एक्सेप्ट किया। हमने लिख दिए लेटर्स सब डिप्टी कमिश्नर्स को कि भाई आप इनको फैसिलिटेट करें। तो ये टाइगर फोर्स या दीगर तरीके से हर घर पर पहुंचाए जा सकते थे ना। टाइगर फोर्स क्या तालियां बजाने के लिए? तो ये वो चीजें हैं, ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमें कह रहे हैं। हमने यहां पे अपना हेल्थ सिस्टम, हमारी जो मिनिस्टर हैं अजरा पेचू साहिबा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हेल्थ सिस्टम को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। जो पहले हमारे पास जो भी सहूलतें थीं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा किया, और हम लोग मुसलसल इजाफे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ हम पर की जाती है। तो हमें आपके तवज्जुद से ये सारी चीजें शेयर करनी थी। हमने तो कंट्रोवर्सी खत्म कर दी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आप चलें, हम आपके साथ हैं। इस जो मुश्किल की घड़ी है मुल्क के ऊपर, इसमें ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उसका जवाब क्या आया? वो जो एक पार्लिमानी मीटिंग आप सबके सामने है, जिसमें सब पार्लिमानी लीडर गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात कर कर उठकर चले गए। ये ख्याल नहीं किया कि उनको चाहिए था कि दीगर पार्लिमानी लीडर्स को सुनते। सब सीनियर लोग वहां पे थे। ये इनकी सीरियसनेस है, बस सिर्फ आकर बात वो करनी है और एक इस तरह का बयानिया इन्होंने दे देना है और अपनी वो बात को रखना है। लेकिन इन्होंने इस वक्त वायरस जो फैला, ये सब इनकी वजह से। अगर ये शुरू में हमारी बातें मानते, एयर सर्विस को मुअत्तल शुरू में कर दिया जाता, या पूरे तरीकाकार एयरपोर्ट्स पर मुहैया कर दिया जाता जो स्क्रीनिंग का था। सिर्फ कराची में हमारी मिनिस्टर अजरा पेचुए साहबा ने 60 के करीब ट्रेंड
جو پیرا میڈیکل اسٹاف وہاں پہ دیا صرف کراچی ایئرپورٹ پر، وہیں سے پورا ڈیٹا بھی لیا گیا، جو لوگ اس اسنا میں آئے ہیں سب تک ہم پہنچے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار بنایا گیا، ان کو میسیجز جاتے ہیں جن میں سمٹمز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سندھ میں ہوئی ہیں، لیکن اس بات پہ کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن ظاہر ہے تنقید کریں، وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، نیک نیتی سے کرتے رہیں گے. معذرت بھی کرتے ہیں جن کو دشواریاں آتی ہیں، جن کو ڈیفیکلٹیز ہیں، کاروباری حضرات ہیں، دیگر لوگ ہیں. لیکن جو ہمیں ماہرین نے، جو ڈاکٹرز نے، نہ صرف سندھ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز ماہرین جو بات کر رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں آپ سب کو بچانے کے لیے. تو اس میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ. ہاں میں دہراؤں گا نہیں، شاہ صاحب نے کافی تفصیل سے تمام ایشوز پہ بات کی ہے. میں صرف اس بات پہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اور میں نے بڑی دفعہ کوشش بھی کی کہ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کروں کہ پی ٹی آئی میں پرابلم کہاں ہے. ایک تو آپ نوٹ کریں کبھی، جو بھی ایسا موقع جب آئے ملک میں جہاں قومی یکجہتی کی ضرورت ہو، جہاں نیشنل یونٹی درکار ہو، وہاں یہ آ کر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ضرور کرتے ہیں جس سے قومی یکجہتی پیدا نہ ہو سکے. کرونا کے ایشو پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جس طرح خود شاہ صاحب نے بتایا، یہاں بیٹھ کے آپ دوستوں نے کئی سوالات کیے عمران خان کے متعلق. بلاول صاحب نے اوائڈ کیا کوئی ایسا جواب دینے سے جس سے کوئی کنفرنٹیشن پیدا ہوتی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اس وقت ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ لیڈ کریں تاکہ کرونا کے خلاف جنگ ہم مل کر لڑیں. اس کے نتیجے میں جو بات ہوئی وہ آپ کو شاہ صاحب نے بتائی. آج جب قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے، اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو جائے، 18ویں ترمیم کا شوش آ جاتا ہے. بھائی تمہیں یہ گند پھیلانا ہے، یہ تو بعد میں پھیلا دینا، کرونا چلا جائے اس کے بعد کر دینا، جو تمہاری عادت ہے ہمیشہ کرنے کی کر دینا، یہ کوئی وقت کرنے کا بات ہے. اپنی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ 2-3 سیٹوں پہ کھڑی ہے ان کی، یہاں آ گئے کہ 18ویں ترمیم پہ بات کریں گے، کل وہ ٹی وی پہ کریں گے. اب تو جو بات کی گئی ہے 18ویں ترمیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی تم ہوتے کون ہو دیکھنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ ان کے پاس اگر ان کو یہ سارے نہ ہو ادھر ادھر کے، تو یہ مانگے تانگے کی حکومت تو 2 مہینے نہیں چلنے والی تھی ان کی. کس طرح سے یہ پکڑ تکڑ کر کے ان کی حکومت چلا رہے ہیں، کھینچ کھانچ کے چل رہی ہے حکومت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چلیں، اپنا احساس نہیں ہے نہ کریں، گند پھیلانے کی عادتیں پھیلاتے رہیں، لیکن کم از کم جس میں انسانیت تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس سے اس ملک کے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. ہمیں کم از کم اپنے ملک کے شہریوں کی جانوں کا احساس تو ہونا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے تمہیں ہماری شکل اچھی نہیں لگتی، نہ لگے، تمہاری ہماری جو کامیابیاں ہیں، ہماری جو تعریفیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، نہ لگیں، تم برا کہتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن کم از کم لوگوں کی صحت پر، لوگوں کی زندگیوں پر یہ جو گھٹیا حرکتیں وہ مت کرو. اب یہ جو آ کر جواب دیتے ہیں، مطلب شرم آنی چاہیے. مطلب کون ہمیں بتائے گا 18ویں ترمیم؟ گل بتائے گا ہمیں 18ویں ترمیم کیا ہے، پیپلز پارٹی کو بتائے گا. فیصل وابڑہ بتائے گا پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کیا ہے. علی زیدی بتائے گا ہمیں کہ 18ویں ترمیم کیا ہے. عمران خان ہمیں بتائے گا کہ 18ویں ترمیم کیا اور آئین کیا ہے. مطلب شرم نہیں آتی ہے. یہ تو آپ کو جا کے مجھے کہے کہ تم سعید غنی ہو. مطلب یہ ایسی حالت ہے نا، پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم بتانا، صوبائی خود مختاری بتانا، آئین بتانا، وہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی آ کے ان کو کہے کہ تم ناصر شاہ ہو. اب یہ ہمیں بتائیں گے وہ لوگ جن کو آئین کی الف بے نہیں پتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم مجھے بتا دیں کہ آئین کے اندر آرٹیکل کتنے ہیں، صرف یہ بتا دیں مجھے. ابھی جا کے دیکھ لے گا کہ ہو سکتا ہے میری بات کے بعد تو دیکھ لے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ آئین کے اندر آرٹیکل کتنے ہیں، آئین کے اندر چیپٹرز کتنے. وزیر اعظم مجھے بتا دیں، میں جو سزا مجھے کہیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں. اس کو یہ نہیں پتا ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کیا ہے، 18ویں ترمیم کیا ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ شام کو بیٹھتے ہیں نا، ان کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ کر دو 18ویں ترمیم، 18ویں شروع ہو جاتے ہیں بیچارے بغیر سوچے سمجھے. ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے بات کی تھی کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کی، اسی طرح بڑا اچھل رہا تھا. میں نے کہا مجھے بتا دو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کیا. وہ بیچارے ٹی وی پہ باشا کرنے لگے، اس کو پتہ نہیں تو ہے کیا. میسج آ گیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بات کرو. تو ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، اس کا ادراک نہیں ہے.
لیکن میں یہ کہتا ہوں چلیں بہت برے ہیں، بہت گھٹیا ہیں، بہت ہی نالائق ہیں، بہت ہی ڈفر ہیں، مسلط ہو کے سب مان لیتا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یار انسانیت ہوگی، تھوڑی بہت ہوتی ہے کسی کے اندر نا، بال بچے سب کے ہوتے ہیں، فیملیز ہیں، مطلب کوئی یہ سوچ رہے خدا نہ خواستہ ہے کہ ان کے کسی وفاقی وزیر کے گھر کے اندر یہ وبا اس طرح پھیل جائے. آپ یہاں اب اگر چلے گئے کہ جی امیر اور غریب، اب یہ کہتے ہیں یہ جو اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے اور غریبوں کی، اب اس پہ آ گئے. مطلب کس طرح سے اس ایشو پر قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہو آپ، کوئی چیز مطلب جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ قوم کو، ملک کو تقسیم کیسے کریں ہم اس کرونا کے ایشو پر. کبھی وہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے، پھر لگ گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ایک دن شام کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے، صبح بوزدار نے لگا دیا. بوزدار جیسا آدمی مطلب عمران خان کو ڈیفائی کر جائے پھر رہ کیا جاتا ہے. مطلب ابھی خان صاحب شاہ صاحب خود بتا رہے تھے کہ صبح ایک بات کی، شام کو دوسری بات کی، 2 دن پہلے ایک بات کی، 2 دن پہلے ایک بات کی. بھئی ابھی 2 دن پہلے کابینہ نے بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو 9 تاریخ تک، 9 مئی تک ہونا چاہیے، کابینہ نے کہا ہے. اب اس کی صدارت اگر وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور کر رہا تھا تو مجھے بتا دیں. یا ہو سکتا ہے کہ جسم اس کا بیٹھا ہو، روح کسی اور کی ہوتی ہے. مطلب سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہو، کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا میٹنگ کے اندر. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے، اور اسد عمر صاحب ٹی وی پہ جا کے کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ فالو ہی نہیں کرتے ہیں. تو ان کا جو اپنا ایک بیانیہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، برا ہے، وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن پھر جب شام کو وزیروں کے جرمٹ میں بیٹھتے ہیں، انہی وزیروں کے جرمٹ میں جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ان کی لے میں حمایت کر رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم اگر کنفیوژن ہے وزیر اعظم کی سوچ میں، وفاقی حکومت کی سوچ میں، پی ٹی آئی کی سوچ میں، تو اس کنفیوژن کی وجہ سے اپنے پاکستانیوں کو مصیبت میں مت ڈالو. اگر آپ سے کچھ کام نہیں ہو رہا، صوبائی حکومت سندھ کی کچھ کام کر رہی ہے، اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، تم مت کرو تعریف. بھائی تم تینوں صوبوں میں چلے گئے، سندھ میں نہیں آ کے مت آؤ، تمہاری مرضی ہے. تم اگر صوبہ سندھ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہو، تم صوبہ سندھ کے اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے ہو، تو یہ تمہاری غلطی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم وزیر اعظم ہو، لیکن یہ بات سوچنی چاہیے لوگوں کو. بلوچستان وزیر اعظم گیا، خیبر پختونخوا وزیر اعظم گیا، پنجاب وزیر اعظم گیا. صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں وزیر اعظم کو زحمت نہیں ہوئی آنے کی کہ پوچھے کہ کرونا نے یہاں کیا تباہی پھیلائی ہے. مطلب یہاں کراچی میں آنے کے لیے، صوبہ سندھ میں آنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. آپ کو یاد ہے حلف اٹھانے کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر بھی حاضری دینے آئے تھے. یا تو پتہ نہیں کسی نے کہا ہو کہ کراچی مت جانا، تمہاری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس لیے شاید آتے نہیں ہیں. یا تو کسی نے یہ کہا ہوا ہے پڑھ کے کہ بھئی ہم نے حساب لگایا ہے، تمہیں سال میں صرف 1 دفعہ جانا ہے، کراچی اگر 2 دفعہ جاؤ گے تو تمہاری وزارت میں چلی جائے گی. یا کسی نے شاید یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے جتنے چکر زیادہ لگاؤ گے تمہاری نوکری کے دن کم ہوتے جائیں گے. اس نے سوچ لیا کہ کم لگاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حالات ایسے نہیں ہے. بھی شاہ صاحب نے بالکل درست کہا. جن ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان میں کوئی ایک ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. کوئی ایک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ان کی واپسی کی کس کے ساتھ ہے، لیکن میں جانتا نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس کبھی نظر آیا ہو آدمی. بڑے نامور ڈاکٹر، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز، عہدیداران موجودہ سابقہ، سب نے بیٹھ کے التجائیں کی ہیں، بیٹھ کر حکومت سے التجا کی ہے، عوام سے التجا کی ہے، علماء سے التجا کی ہے، میڈیا سے التجا کی ہے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک ایسے ہی ایک 3rd کلاس آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی کے ہی ماں پہ کر رہے ہیں. پھر اگلے دن لاہور میں ہو گیا، پھر اس سے اگلے دن اسلام آباد میں ہو گیا، پھر پشاور میں ہو گیا. ہر جگہ ڈاکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی مت مانو، ان ڈاکٹرز کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نا. اور ہمارے فرنٹ لائن سولجرز وہ ہیں، ہمیں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینی چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. کل اگر ڈاکٹر خوف کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے کام، آپ کیا کریں گے؟ کسی کو زبردستی کروائیں گے کام؟ آپ سوچیں کہ کیا حالت پیدا ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ان ڈاکٹرز کو جو بیچارے آگے جا کر اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کا مذاق بنائیں، ان کا تمسخر بنائیں. میں اس سے بڑی بے شرمی ہو سکتی ہے کوئی؟ لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ روز کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے، کسی کی بیوی ایسی نہیں ہے، کسی کی ماں ایسی نہیں ہے، کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے، کوئی ان کو شرم دلائے کہ تم کر کیا رہے ہو، کہ بھئی تم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی
کہ بعض اوقات آپ کے چینلز پہ بھی بڑی عجیب عجیب خبریں چلتی ہیں, تھوڑا اس پہ بھی احتیاط کریں. ہمیں برا بھلا کہتے رہیں, بہت وقت پڑا ہے, پہلے بھی کہتے رہے, آئندہ بھی کہتے رہیے گا, لیکن یہ جو حالات ہیں ان حالات میں کم از کم ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ کو کیسے خراب کروں, پیپلز پارٹی کو کیسے خراب کروں, صوبہ سندھ کی حکومت کو کیسے خراب کروں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہماری حکومت کو جو کہیں, لیکن مجھے میں نے غور کیا بڑا, یا تو مودی سرکار کہا جاتا ہے یا سائیں سرکار کہا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ. مجھے کسی اور صوبے کی سرکار کا لفظ مجھے استعمال کر کے دکھائیے. آپ نے کبھی وفاق کو نیازی سرکار کہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ نیازی وزیر اعظم کہیں سرکار, کیا حرج ہے؟ کبھی آپ نے بوزدار سرکار کہا ہے پنجاب میں؟ کبھی آپ نے کے پی کے لیے بلوچستان کے لیے کہا ہے کبھی؟ صرف دو جگہوں پہ, مودی سرکار یا سائیں سرکار. مطلب کس کے ساتھ ہمیں ملانا چاہتے ہو آپ؟ مودی کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے نا آپ لوگ. اگر مودی سرکار کہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں تو نہیں کہتے ہوں گے, جس کی وجہ سے بھی کہتے ہوں. لیکن بات یہ ہے, آپ سندھ حکومت کہہ سکتے ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ باتیں دیکھیں عام دنوں میں چل جاتی ہیں, لیکن یہ حالات, یہ ایام ایسے نہیں ہیں. آج اگر ہم کچھ کام بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں مت کہیں اچھا بھائی, لیکن کم از کم جو ٹارگٹ کر کے خراب کرنا, ڈی مورلائز کرنا, کریکٹر اسوسیشن کرنا, وہ کو 2-4-6 مہینوں کے لیے چھوڑ دیں, سنبھال کے رکھ لیں. 6 مہینے بعد بالکل بھرمار کر دیجیے گا ہمارے اوپر. یہ تھوڑی سی گزارش تھی, شاید میں زیادہ بول گیا, لیکن بہرحال لوگوں کو حکومت کے خلاف لا کے کھڑا کر دے, اس کے خلاف دہشت گردی دفعات لاگو ہوتی ہے. بہت سارے ایسے سیاسی لوگ ہیں جن کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کیسز چل رہی ہے. تو کیا آپ کا قانون خاموش کیوں, حرکت میں کیوں نہیں آتا ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگوں کو اشتہار دلاتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ان پر کیس بھی بنتے ہیں. وہ ہمارے خانزادہ صاحب ہیں نا, ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں حیدرآباد کے, جب بھی کوئی بات ہو اس طرح کی تو وہ بولتے ہیں کہ اس پر تو پریس کانفرنس بنتی ہے, جو بھی ایسی ہو. تو یہ گرفتاریاں تو ان کی بنتی ہیں جو انہوں نے کیا ہے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ملک کے وسیع تر مفاد میں. ہم اس وقت کرونا کو اریسٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں کہ کرونا سے کیسے وہ کرنا ہے, لیکن یہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. میں صرف ان کی دیکھیں, یہی وزراء انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوسیز جو ہیں یہ سیل کر دی گئیں. اس وقت جب 12 کہو میں اسلام آباد میں یوسیز علاقے سیز ہوئے, ان کو اعتراض نہیں ہوا. کے پی میں سیل ہوئے علاقے, ان کو اعتراض نہیں ہوا. اسی دن 4 گھنٹے پہلے پنجاب میں ایک بہت بڑا حصہ, کوئی 10 سے زیادہ یونین کونسلز کو سیل کیا گیا, اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ آ کر وہ اعتراض کرتے ہیں, دکانداروں کو اکساتے ہیں. اور وہی جیسے میں نے بات کی, اگر کے پی میں مارکیٹ میں دکانیں کھولنے پر وہاں کی فورسز اگر فائرنگ کرتی ہیں تو اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اس پر جاتے نا, وہ بھی تو ملک کا حصہ ہے, وہاں پہ جاتے یہ بات کرتے. تو ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم تو آپ سچ پوچھیں تو ہم ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے, کنٹروورسی کسی کا بھی. لیکن یہ آپ لوگ ان کی بات دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں جواب دینے کے لیے آتا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے اچھے کام کو یہ غلط کام کرنے میں وہ کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان خرافات کو نہ دکھائیں تو ہمیں بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ کرنی پڑیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ آپ کے فرنٹ لائن سولجر ہیں. جی, تو جو پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن سولجر شیرو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں اللہ میاں ان سب کو بچائے, اور ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی کرونا لگے. رونا وائرس تو ہے ان کو, لیکن اس سے اللہ ان کو بچائے. ہم کیا علاج کریں گے؟ ان کا علاج دیکھیں آپ کر سکتے ہیں. آپ جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ سوال کریں نا ان سے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا. یہ لاک ڈاؤن جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ کیا بوزدار صاحب نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ لاک ڈاؤن لگایا؟ ہم نے تو ان کے کہنے پہ لگایا یہاں پہ. تو وہاں پہ کس کے کہنے پہ انہوں نے لگایا؟
اسلام آباد والے نے کس پہ لگایا, کے پی والے نے کس کے کہنے پہ لگایا, ٹرینیں کس کے اس پہ بند ہوئیں. تو یہ بھی اس بات کو ان کے ضرور کچھ نہ کچھ تو سینسیبل ہے نا, ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ لاک ڈاؤن پراپر جو ہے وہی اس کا حل ہے اور احتیاطی حل ہے. ظفر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ بات, یہ خود بھی کہہ چکے ہیں. جیسے ابھی بولا تضاد دیکھ لیں نا, ہماری بات ہوگی تو اس کو وہی لاک ڈاؤن غلط ہے, اپنا بات ہوگی تو وہی لاک ڈاؤن. اب وہ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں, لائٹ کہہ دیں, ہینڈسم کہہ دیں, سونا کہہ دیں, کوجا کہہ دیں, وہ بھائی جو بھی ہے تو لاک ڈاؤن نا. اب اس کو کیا ڈیفائن کریں یہ. جی یار ایک یہ رہ گیا تھا جو اپنا وقاص. ہلو سنجران صاحب. سوال یہ کہ کل بلال بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ کنٹینر سے اترو وزیر اعظم بنو, لیکن بہت سارے وزراء اب ان کے ساتھ کنٹینر پر چڑھ رہے ہیں, ان کو کب اتاریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ فیصل ماڈل نے بڑی دھمکی دی ہے کہ آپ سدھر جائیں ورنہ ہم گورنر راج لگا دیں گے, اور شیخ رشید نے کہا عید کے بعد جو ہے نیب 2 ان کی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں تو انہوں نے بالکل صحیح کہا. اگر آج بھی ملک کا وزیر اعظم یہ آ کر کہے کہ جی لوگ جو ہیں باہر نکل آئیں گے, قانون ہاتھ میں لے لیں گے, تو یہ وہی بات ہے نا جب یہ کنٹینر پہ کہہ رہے تھے کہ یوٹیلیٹی کے بل جلا دو, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. یہ تو ان کا ذہنیت تو وہی ہے. تو چیئرمین صاحب نے کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں کی. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں گورنر راج کی, یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا. یہ تو ان کی پرانی امنگ کہہ لیں, ان کی آرزو کہہ لیں, ان کی خواہش کہہ لیں, یہ وہ ہے. لیکن اس پہ بہت سارے شعر بھی ہیں کہ یہ ایسی خواہش ہے. جی جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا چیزیں, بالکل انہوں نے کیا کیا چیزیں کی. انہوں نے اسی طرح سے آ کر کردار کشی کی, بلکہ انہوں نے کلپس چلوائے جھوٹے, آپ سب کے سامنے ہیں کہ جی مطلب سندھ گورنمنٹ اگر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی سٹیپ لیتی ہے تو اس کو منسلک کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ سے, این ایف سی سے, دیگر چیزوں سے, نیب کے کیسوں سے, اور پھر کرپشن سے کہ جی ان کے لوگوں نے پیسے مانگے ہیں. آپ کے سامنے جن لوگوں کو انہوں نے نام لیے انہوں نے خود آ کر بیانات دیے, بلکہ انہوں نے خود ایف آئی اے کو, ان جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے. اور یہ دیگر بھی بہت ساری غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. ہم نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو بھی کہا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنی اسپیشل برانچ بھی ہے, دیگر ادارے بھی ہیں, ہم نے انہیں بھی کہا ہے اور وہ ٹریس ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ان کو ضرور اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے پر سزائیں ملیں گی. جو بھی قانون ہے اس وقت حکومت کا مروجہ قانون ہے اس کے تحت ان کو سزائیں ملیں گی. اب ان کو سزا تو ان پر بھی بنتی ہے, لیکن ان کو وسیع تر مفاد, ملک کے وسیع تر مفاد میں چھوڑتے ہیں. جی پلیز. ہمارا بھی بنتا ہے, مختلف خبریں جب سندھ کابینہ میں اجلاس ہوتے ہیں, فیصلے باہر آتے ہیں, نکلتے ہیں, تو خبریں چلتی ہیں وزیر اعلیٰ کے نام سے. اسی لمحے چند گھنٹے بعد آپ کے نام سے مختلف 1-2 چینلوں میں شاید چل رہے ہوں گے تبھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. پھر آپ کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے, اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو کابینہ اراکین کے فیصلوں میں شامل نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ ساتھ دے رہی ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا تو ایک ہی ہے ساتھ ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, سب ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی نہیں ہے. خبریں فوری خبر کے لیے آپ لوگ کوئی الٹے سیدھی باتیں جو ہیں وہ چلا لیتے ہیں, اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری خبر کی تصدیق کر لیا کریں اور ایک آدھ پر انحصار نہ کریں, 2-3 سے پوچھ لیا کریں. ہم حاضر ہیں. اب شیخ رشید کی بات کی آپ نے, اب ان کی کیا بات کریں, بھائی نے بھی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ دو منہ والی تلوار یا جو بھی آئے گی, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ہونا چاہیے.
یہ جو توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی، ہم نے تو آٹا اور چینی کی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو بہت ساری چیزیں کہی نہیں ہیں، ہم ایسی چیزوں میں کنٹروورسی پر نہیں پڑنا چاہتے. نیب کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، ساری چیزیں آئی ہیں، اب تو وہ اے ٹی ایم، وہ پورے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جے آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس اکاؤنٹ سے جس سے یہ مستفید ہوئے ہیں چینی اور آٹے والے یا دیگر جو اور اسکینڈل آ رہے ہیں، وہ پیسے کہاں کہاں گئے ہیں. وہاں پہ تو کوئی کیس نہیں بن رہا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ نیب اس میں اپنا کردار جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کرے گا. اور 18ویں ترمیم تو ان کو پتہ نہیں کیوں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جس سے وفاق مضبوط ہوا ہے. جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وفاق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی دشمنی میں یہ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو ہوش سے کام لینا چاہیے. جس چیز میں ملک کا مفاد ہو، جس میں عوام کا مفاد ہو، اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، این ایف سی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، 18ویں ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ این ایف سی کو مزید بہتر کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں جو اضافہ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ اضافہ ہو اور سب صوبوں کو ملنا چاہیے. 18ویں ترمیم کے تحت جو چیزیں ڈیوالو ہونی تھیں وہ ابھی تک نہیں ہوئیں. جو چیزیں ابھی اس وقت بھی وفاق کے پاس ہیں وہ انہیں صوبوں کو دینی چاہیے. وہ ابھی تک اس کی پوری روح پر عمل نہیں ہوا. ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، 18ویں ترمیم پر بھی اور این ایف سی پر بھی، لیکن ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے. جی عمران خان فیصلہ نہیں کرا، جو کر رہے ہیں فیصلہ ہو گیا، آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ان کو کون سمجھائے گا کرونا میں کیا ہوگا، لاک ڈاؤن کا ہوگا کیا، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے ڈرے نہ اور یہ اب جلد ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ اربوں روپے کی پرچیزنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیے گا، کورونا نہیں ہے تو یہ پرچیزنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی یہ بھی ایڈ کر لیے گا کہ یہ جو کورونا سے بچاؤ کے جو احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کہ یہ بھی سیاسی مہاسرائی کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ 9 مئی کے بعد جو اب اس وقت یہ لاک ڈاؤن ہے وہ 9 مئی کے فیصلے کے تحت ہے جو وفاق کی جانب سے کیا گیا تھا. تو کیا سندھ حکومت جو اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی ہے جو عوام کے وہ تحفظ کے لیے کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو 2-3 عرض کر دوں کہ اگر یہ وائرس اتنا سیریس ایشو نہ ہو تو کیوں پورے ملک میں لاک ڈاؤن دیگر چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہوں؟ کیوں خان صاحب باہر کے ممالک سے یہ جو قرضے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، امداد کی بات کر رہے ہیں، دیگر اور بہت ساری چیزیں سب کے سامنے لا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف عرض کروں کہ ان کو تکلیف کیا ہے، ان کا ایشو کیا ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے کہنے پہ چیف منسٹر سندھ نے، حکومت سندھ نے یہ کام پراپر طریقے سے شروع کر دیا ماہرین کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ سب لوگوں نے، ذی شعور لوگوں نے اس کی تعریفیں کر دیں. اب یہ صرف اس چیز یہ ان سے ہضم نہیں ہوتی، یہ چیز جو ہے یہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، اور یہ وائرس ہے ان کا جو ان کو یہ سنبھل نہیں سکتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اب اس کو یہ ادھر سے ادھر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر اپنا اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بہتر طریقے سے، مزید اچھے طریقے سے ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. ان کے مکس میسیجز کی وجہ سے، ان کی ان باتوں کی وجہ سے وہ پراپر لاک ڈاؤن یا پراپر جو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ ہمیں وہ نتائج نہیں ملے. ہمیں بہتری آئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے اس سے بہت بہتری آئی ہے، لیکن اگر ہم یہ احساس کفالت پروگرام جو بس کے ڈیٹا کے تحت بانٹا گیا، اگر ہم اس کو روکتے تو کہا جاتا ہے جی یہ غریب لوگوں کو دشمنی کر رہے ہیں. ظاہر ہے لیکن ہم نے انہیں یہ کہا تھا اور ہمیں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ زیادہ آؤٹ لیٹس بنائیں گے،
یہ زیادہ جو رش ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ صرف ایک بینک یا دو بینکوں کے تھرو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اگر یہ آؤٹ لیٹ زیادہ بناتے, زیادہ بینکوں کو انوالو کرتے, یہ جتنی فرنچائز ہیں ان کی موبائل کمپنیز کی, ان کے وہ جو ایزی پیسہ والے سٹورز ہیں, دیگر بہت ساری چیزوں کو کرتے, بلکہ ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا. یہ ہر کسی کو اس کے گھر تک ڈاک کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا تھا. یہ کوئی نیا وہ نہیں تھے یہ سارے لوگ, اور یہ اس سے پہلے بھی مستفید ہوتے رہے ہیں, تو یہ طریقے روکتے. لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کر سکے. ہمیں کچھ انڈسٹریز کو کھولنے کے لیے کہا گیا, کچھ کاروبار کھولنے کے لیے کہا گیا. ظاہر ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے ان کی اجازت دی. جب ایک چاہتے تھے کہ ایک پیج پہ چلیں, ہم نے اپنے ایس او پیز وہاں پہ کرائے ہیں فالو. لیکن ظاہر ہے تھوڑے بہت ہر جگہ پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. سب سے اہم چیز جو انہوں نے, جو ان کی حماقت ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ سارے اعلانات کیے, اس کے کاروبار کچھ جو ایز کرنے تھے, کچھ کاروبار کو کھولنے کی بات کی, لیکن اس دن مساجد کی بات نہیں کی. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس دن دونوں میٹنگز میں جو ہوئیں, جس میں ایک میں اسد عمر صاحب اور وہ پریلیمنری میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد دوسری میٹنگ جس میں پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھتے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کوئی اعلان کر رہے ہیں, کسی کچھ چیزوں کو دے رہے ہیں تھوڑی بہت رعایت, تو سب سے پہلے مساجد کی بات کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا, بلکہ یہ اب کیا ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم بات کریں گے 18 تاریخ کو. 17 کو جمعہ تھا, اور یہ بات ہے میرے خیال میں 14 تاریخ کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. تو ظاہر ہے جب یہ بات ہوئی تو علماء کرام نے بالکل بولا کہ بھائی آپ جہاں کاروباری جگہوں پہ رش لگتا ہے, جہاں یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں وہاں رش لگتا ہے, دیگر جگہوں پہ رش لگتا ہے, تو آپ کو صرف مساجد نظر آ رہی ہیں, اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے کہ اس پر صرف آپ بندشیں لگائیں. تو یہ جو فیصلہ اور جو اناؤنسمنٹ ہمارے علماء کرام نے کی وہ صرف ان کی اس نیگلیجنسی کی وجہ سے. اگر یہ اس دن ان کے ساتھ بھی بات کرتے تو علماء کرام اس طرح کی پریس کانفرنس نہ کرتے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو 98% عمل کرایا, جتنے پہلے جمعے گزرے ہیں یا جو انہوں نے کہا تھا, وہ اس وجہ سے ہوا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے ہماری سپورٹ کی. یہ علماء حق ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, ادروائز ہم اس پر عمل نہ کرا سکتے. اگر یہ اس سے پہلے 17 تاریخ کو جمعہ آنے سے پہلے, یہ ساری چیزیں ایز کرنے سے پہلے, 14 سے پہلے ان سے میٹنگ کر لیتے, تو علماء کرام بھی بہت ساری چیزوں پر, جس طرح بھی ایس او پیز بنی ہیں, دیگر چیزیں آئی ہیں, تو اس پر اچھے طریقے سے عمل ہو سکتا تھا. میں اب بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو محتاط رہنا ہے, احتیاط برتنی ہے, تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے. سماج ترجیح کروا رہے کہ جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, کاروباری طبقے کو اکسایا جا رہا ہے, لیکن آپ اپنی عوام کے خلاف مقدمے درج کرتے ہیں. آپ نے یہ اجازت دی ہوئی ہوم ڈپارٹمنٹ کو مساجد میں مولویوں کے خلاف مقدمے درج کریں, جو نماز پڑھا رہے ہیں, جو تاجر دکان کھول رہے ہیں ان کے خلاف درج کریں, جو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہ جو پورے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف, جو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتی. یہ کون سا قومی مفاد ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, وہ اس پر آپ کی ایک اپلیکیشن لیتے ہیں, اس کے تحت ایف آئی آر ان پہ درج کراتے ہیں. میں سرواز کروں کہ جہاں پہ قانون کی ویسے ریٹ اور جو علماء کرام پر بھی جو کیسز کیے گئے تھے وہ بھی جو واپس کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے آ کر ان کے کہ جی یہ بڑے بڑے بزنس مین کو بھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا اور یہ کیا. ہم نے تو ایک جیسا قانون بنایا. ہم نے تو جو اگر کوئی چھوٹا دکاندار یا جس نے کوئی اس کی خلاف ورزی کی, اگر اس پر کوئی ایکشن ہوا ہے, تو ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم کسی کو بھی اس طرح تفریق نہیں کرتے کہ جس طرح اب ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایئرپورٹ پہ کچھ ہوا ہے کہ عام لوگ, ایک آج چل رہی ہے بات کہ جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں, والد بھی کرونا سے فوت ہوئے, پھر ان کی والدہ کا اس دکھ میں انتقال ہوا, وہ ایک ان کا بیٹا اور ایک ان کا بھتیجا اس وقت بھی ایئرپورٹ پر یا جو کرنٹین ہے موجود ہیں, لیکن اسی فلائٹ میں
جو ان کے باثر کوئی آیا وہ ایئرپورٹ سے ہی چلا گیا, لیکن ان کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ دوہرے قانون, دوہرے معیار ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ عید مختلف ہے بابا. عرض کیوں تھا تو ہن دفعے عید जेके आहिनि हिते ई कयो था, ऐं घणो हेॾे होॾे न घुमो. जी उसके बाद ईद है. دیکھیں میں بتا جی دیکھیں, یہ ابھی جو بھی ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یکساں چیز ہو, یہ تفریق نہ ہو کہ بھائی ایک جگہ یہ ہو رہا ہے دوسری جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک جیسا ہونا چاہیے. اس پر ان کے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ پھنس گئی ہے. ہم نہیں پھنسے. اس وقت بھی 90% سے زیادہ جو چیزیں بھی یہاں پہ ہم نے کی ہیں, ہیلتھ سیکٹر ہو یا دیگر چیزیں ہوں, وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز سے کی. صاحب ایک سوال چھوٹا تھا. جی تقریباً آپ چیئرمین صاحب کی ویژن کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کر رہے, کیونکہ کل چیئرمین صاحب نے بھی آپ کے اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا. اب جو دیہاڑی دار طبقہ ہے, آپ لوگ راشن بھی صحیح طرح سے تقسیم نہیں کر پا رہے. 20 لاکھ راشن بیچ کا وعدہ کیا, 4 سے 5 لاکھ اب تک آپ دے سکے, 15 لاکھ راشن بیچ کہاں گئے. لوگوں کے لیے کیا ویژن ہے, کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے ان کو سروائیو کریں گے, کیونکہ اگر یہ 30 تک آپ کا لاک ڈاؤن رہا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, خاص طور پہ غریبوں کے لیے. دیکھیں ہاں سوال ہے, وفاقی حکومت 9 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے, آپ نے پورے رمضان کے دوران لاک ڈاؤن کا اعلان کیا, یہ کس طرح ہوگا؟ شاہ صاحب اس سے ہی ہے, آپ شو دیکھتے ہیں تو سارے میڈیا والے آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں, آپ ان سے بات کر کے جان کیوں نہیں چھڑا رہے ہیں؟ جواب اس کا کل دیں گے. وہ عالمی امداد جو چلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں. میں راشن کی بات آپ کی کروں. دیکھیں آپ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. یہ اسی طرح پیسے دینے کا پروگرام سندھ گورنمنٹ کا تھا, جس کو بعد میں راشن کا کیا گیا. اس میں بھی ہمیں جو ہنڈرنسز آئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ سعید غنی صاحب بھی اس پروگرام کو چلانا چاہ رہے تھے, لیکن جب سب تیار ہو جاتا تھا کبھی نادرا کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی تھی, نادرا کی رکاوٹ دور کرتے تھے, اور جب ہر چیز تیار تھی تو پی ٹی اے نے رکاوٹ ڈال دی اس میں, اور اصل تو پی ٹی آئی ہی تھی اس کے پیچھے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے وہ بھگتی ہیں. پھر راشن کی بات آئی. راشن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت اس کے 2 فیز چلے ہیں, مزید بھی ان کو دیا جائے گا. ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں, اور یہ جو فگر سرکاری جو فنڈز تھے اس کی ہے, اس کے علاوہ مختلف فلاحی تنظیموں نے, ہمارے جو لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے, میں سب پارٹیز کی بات کرتا ہوں, لیکن اس میں سر فہرست پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ پر اپنے اپنے حلقوں میں جتنا ہو سکا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ نے کہا کہ چیئرمین کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کی بات ہے. دیکھیں چیئرمین صاحب نے ماہرین کی بات کی ہے کہ دنیا کے ماہرین کیا کہتے ہیں. یہ کوئی چیئرمین صاحب نہیں چاہتے کہ اس طرح کی لاک ڈاؤن ہو یا اس میں کوئی ان کی واہ واہ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کے ماہرین, ہمارے ملک کے ماہرین جو ہیں اور ڈاکٹرز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے چیئرمین صاحب ایک بہتری کے لیے, ایک بھلائی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. کوئی ویسے کوئی ہمیں اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہم کریں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو 9 مئی کی بات کی گئی, دیکھیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جیسی چیز ہو. اگر کوئی چیزیں, کوئی کاروبار, کوئی دیگر چیزوں کو مرحلہ وار ترتیب سے کھولنے دیا بھی گیا تو جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کرایا جائے گا, اور اس پر ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں. ایس او پیز بھی کچھ بنا لی ہیں, کچھ بنائے. دیکھیں نہ ایک دفعہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا گیا, آپ کے سامنے ہے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ہوا تھا. پہلے اسکولز بند ہوئے تھے, پھر اسی طرح دیگر چیزوں کو بند کر دیا گیا, پھر
دیگر صوبوں نے بھی اس پر عمل کیا. اور اگر اس کو ایز آؤٹ کرنا ہے, اس کو لاک ڈاؤن کو اگر کچھ نرم کرنا ہے, تو وہ بھی طریقہ کار اس کا ہے. تو آپ نے دیکھا جو امپورٹ کی انڈسٹریز تھی ان کو پہلے اجازت دی گئی, جو ایکسپورٹ کر رہے تھے ان کو اجازت دی گئی, یا دیگر اس طرح کی چیزیں جو ایسنشل سروسز میں تھیں یا اور بہت ضروری تھیں ان کو اجازت دی گئی. مرحلہ وار دیگر چیزوں کے لیے بھی بات ہو رہی. آن لائن کی اجازت دے دی گئی, کاروبار سب کر سکتے ہیں آن لائن پہ, لیکن اس میں بھی ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈیل. دوسری یہ ساری چیزیں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جس کے تحت. اچھا, راشن کی جو بات, سب لوگ سارا جو رخ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو جس طرح سعید صاحب نے کہا کہ دیگر صوبوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کہیں راشن دیا گیا ہے, ذرا یہ کبھی میں نے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ہم نے تو یہ راشن جو ہے یہ پہنچایا اور مزید بھی پہنچا رہے ہیں, دیگر صوبے بھی کر رہے ہوں گے. لیکن راشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں اگر فلانتھروپسٹ کر رہے تھے, فلاحی تنظیمیں کر رہی تھیں, پولیٹیکل لوگ کر رہے تھے, تو رش لگ رہا تھا. اس کا بھی ایک طریقہ کار بنا دیا گیا کہ جو بھی دے گا ان کے گھروں تک پہنچائے گا. تو یہ طریقہ مختلف ہے. کل جیسے چیئرمین صاحب نے آپ کو کہا کہ جب پیپلز پارٹی کو ٹیسٹ کیس دیکھا جاتا ہے نا, کہ جب فلڈ آئے تو پیپلز پارٹی نے کیسے پرفارم کیا. اسٹیڈیمز میں, میدانوں میں, کھلی جگہوں پہ کھانے کھلائے جاتے تھے, لوگوں کو ہر طرح سے ایکوموڈیٹ کیا جاتا تھا, لیکن رش لگتا تھا, بھیڑ ہوتی تھی, لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اس دفعہ بالکل چینج ہے, بھیڑ نہیں لگانی, اکٹھے نہیں ہونے. تھوڑا ڈفرنٹ ضرور ہے.